क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم ناظرین، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ تلاوت کر کے سنائی. پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. اس آیت کریمہ کی روشنی میں میرا عنوان ہوگا دعوت کی اہمیت اور فضیلت. محترم حضرات، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی فضیلت قرآن اور سنت میں بتائی گئی ہے. لیکن دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے، اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ناواقف بندوں کو اللہ کا پیغام سنانا، یہ دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے اولا کام ہے اور سب سے افضل کام ہے. اس کام سے بہتر کوئی کام نہیں، اور یہ کام کرنے والے سے اچھا کوئی آدمی نہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے: اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روئے زمین پر سب سے نیک اور اچھا کام کوئی ہے تو دعوت اللہ کا کام ہے. اور اس روئے زمین پر سب سے اچھا اور سب سے زیادہ نیک کام کرنے والا آدمی کوئی ہے تو ایک داعی ہے، جو اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہے، اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، جنت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، جہنم کا تعارف کراتا ہے، اللہ اس کے رسول کو تعارف کراتا ہے. یہ سب سے اچھا کام ہے. تو پتہ چلا کہ دعوت کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو سب سے اچھا کام قرار دیا، اور اس کام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھا انسان کہا. تو ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر دعوت اللہ کے کام کرنے والے کو سب سے اچھا انسان کیوں کہا گیا ہے؟ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام جو شخص دیتا ہے، اس شخص کو سب سے اچھا آدمی کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے. کیونکہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، تمام غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کیے بغیر کسی دوسرے کی بندگی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے کہا سورہ لقمان کے اندر، لقمان علیہ السلام کی زبانی: ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور حدیث رسول میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کہا ہے اس کو، شرک کو، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے. جب سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے،
اللہ کا انکار ہے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جب سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہ سے لوگوں کو باز رکھنا سب سے بڑا نیک کام ہے۔ یہ سب سے واضح بات ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے خطرناک جو گناہ ہے، سب سے سنگین جو جرم ہے، اس جرم سے لوگوں کو باز رکھنا، لوگوں کو اس جرم سے بچانے کی فکر کرنا، یہ سب سے بڑا نیک کام ہے۔ سب سے بڑا نیک کام اللہ کا تعارف کرانا ہے، شرک سے روکنا ہے، تو خود بخود سب سے بڑا اچھا آدمی وہی ہے جو اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھا کون آدمی ہو سکتا ہے، اس شخص سے بہتر کون سا آدمی ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے کروانا، یقیناً یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے، سب سے نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل سے کوئی بڑا عمل نہیں، اس نیک عمل سے کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک اور حدیث آپ ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو جنگ کے لیے بھیجا تو آپ نے وصیت فرمائی، یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ ہم کو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز حد سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کو حد درجے چاہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر آدمی کی ایک فیوریٹ چیز ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت عرب کے پاس جو محبوب چیز تھی جس کو وہ حد درجے چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے، وہ تھے سرخ اونٹ، لال اونٹ، سرخ اونٹ۔ یعنی ان کی نگاہوں میں دنیاوی نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت سرخ اونٹ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اے علی اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں سے، آپ کی محنتوں سے کسی ایک آدمی کو راہ راست پر لائے، کسی ایک آدمی کو توفیق اسلام بخشے، کسی ایک آدمی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے، تو یہ آپ کے حق میں کتنی بڑی چیز ہے۔ خیر لک من حمر النعم، تو یہ آپ کے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کی نظر میں جو سب سے زیادہ اونچی قیمت والی چیز ہے، اور دنیا میں انسان کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل کوئی چیز ہے، اس چیز سے بھی افضل چیز یہ ہے کہ آدمی اس آدمی کے ذریعے کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر لک من حمر النعم، ایسا نہیں کہا کہ سرخ اونٹوں کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس کی روشنی ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، مجھے کوئی چیز پسند ہوتی ہے، آپ کی نگاہ میں دنیا کی سب سے اچھی کوئی چیز ہے، اور میری نگاہ میں جو میری فیوریٹ چیز ہے اس چیز سے بھی بہتر یہ ہے، اس چیز سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے ذریعے اسلام قبول کرے، مسلمان بن جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جو اہمیت ہے اور دنیا میں پائے جانے والی تمام نعمتوں کی جو اہمیت ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس بات کی اہمیت ہے ایک اللہ سے کٹا ہوا بندہ اللہ سے جڑ جائے آپ کے ذریعے۔ ایک اللہ سے کٹا ہوا بندہ آپ کی محنتوں سے، آپ کی کاوشوں سے، آپ کی کوششوں سے اللہ کو ماننے والا بن جائے، اس سے بڑی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ دنیا بہت بڑی ہے، اگرچہ کہ دنیا بہت وسیع ہے، دنیا کی ویلیو ہم بیان نہیں کر سکتے، دنیا کی اہمیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اور دنیا میں پائے جانے والی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کی جتنی ویلیو ہے، جتنی قدر و قیمت ہے، اس سے بھی بڑی قدر والی چیز ہماری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں اسلام قبول کرے یہ چیز بہتر ہے۔ تو اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے قبول اسلام کو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر قرار دے رہے ہیں، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف،
بھلائی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکنا. تو سب سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ بیہقی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ یہ ہے قولہ لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے بڑا نیک کام یہ توحید ہے، توحید. اس کے بعد فرمایا سب سے آخری شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. یعنی تأمرون بالمعروف کا مطلب یہ ہوا بھلائی کا حکم دینا، یعنی توحید کا حکم دینا. دوسرے الفاظ میں اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے کرانا سب سے بڑی نیکی ہے. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. دنیا میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ کفر اور شرک. کفر اور شرک یہ دونوں ایسی بڑی برائیاں ہیں اور ایسے بڑے گناہ ہیں، اگر کوئی آدمی ان دونوں گناہوں کو کر کے مر جاتا ہے اللہ اس کی بخشش کبھی نہیں کرے گا. جیسا کہ اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن اعمالک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. دوسری فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. پتہ چلا کہ سب سے بڑے گناہ کفر ہے اور شرک ہے. ان دونوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پیدا کر کے یہ واضح کر دیا تمہارا کام ہے ان لوگوں کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچانا، لوگوں کو ان بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ کرنا، اس سے بچنے کی آپ ان کو تلقین کرنا. اور روئے زمین پر جو سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تمہارا کام ہے سب سے بڑی نیکی کا حکم دینا اور تمہاری ذمہ داری کے سب سے بڑے گناہ کو روکنا. تو خود بخود یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، سب سے بڑی نیکی کی طرف بلانا اور سب سے بڑے گناہ سے لوگوں کو آگے کرنا، آگاہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اونچا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں روئے زمین پر سب سے اچھا آدمی اس شخص کو قرار دیا جو دعوت کا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ سے انسان کو آگاہ کرتا ہے، اور روئے زمین پر جو سب سے بڑی نیکی ہے اس نیکی کے لوگوں کو حکم دیتا ہے. دوسری بات اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے دعوت کی فضیلت کے تعلق سے کہ داعی کا اتنا بڑا مقام اللہ نے کیوں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی اتنی بڑی فضیلت کیوں بخشی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان بستا ہے، دنیا کے اندر کوئی انسان بستا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کے آسمان کے سائے کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ٹوٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا استعمال کر کے بھی اگر اللہ کو نہ مانے تو یہ سب سے بڑی غداری ہے. ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین پر ہم بسیرا کرتے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ کے آسمان سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی دیے ہوئے کانوں سے ہم سنتے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے دماغ سے ہم سوچتے ہیں. سب کچھ اس کا دیا ہوا ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اللہ کی بات نہ مانے تو روئے زمین پر سب سے بڑی غداری ہے، اس سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. دنیا کے اندر جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ کا انکار کرتا ہے، روئے زمین پر یہی لوگ سب سے بدتر لوگ ہیں. روئے زمین پر یہی لوگ سب سے بدتر لوگ ہیں، ان سے بدتر کوئی مخلوق ہے نہیں. ان سب سے بدتر لوگ یہ لوگ کیسے ہو گئے؟ اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور انسان کو اتنے بڑے گناہ سے آگاہ کرنے والا آدمی سب سے بڑا آدمی ہے. جو انسان اللہ کو بھول گیا،
اللہ کو بھول کے اپنے آپ کو دنیا کی بدتر مخلوق بنا رہا ہے، ایسے انسان تک پہنچ کر اللہ کا تعارف کرانے والا سب سے اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ شخص وہ کام کر رہا ہے جو روئے زمین پر سب سے مقدس فریضہ ہے، وہ دعوت کا فریضہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ مطلب ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس اپنا سر جھکا رہے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل کام کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ غداری کا سلوک کر رہے ہیں، ان اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا شخص وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس دل ہو، جس کے سینے میں دل ہو، جس کے پاس ہمت ہو۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا اس آدمی کو سب سے اچھا آدمی ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے تشریف لائے۔ دعوت کے لیے یہ بات سننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تشریف لائے، آپ بالکل تھکے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، آپ بالکل پسماندہ، بالکل تھکے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آنے کے بعد اپنا جنگی لباس اتارے ہی نہیں تھے، اپنی جنگی لباس ابھی اتارے بھی نہیں تھے کہ پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، باہر چند لوگ آئے ہوئے ہیں جو تجارت کے لیے آئے ہیں اور قریب میں واپس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں جا کر ان تک پہنچتا ہوں اور ان کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں، آپ اب تک مسافر تھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، تھوڑا آرام کرنے کے بعد آپ جا کر دعوت پیش کر سکتے ہیں ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہی دعوت کی اہمیت کے لیے کافی ہے اور شافی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے اگر میں یہاں آرام کروں، آرام کر کے دوبارہ وہاں دعوت کے لیے جاؤں تو میرے یہاں آرام کرنے کے وقت میں وہ قافلہ اگر نکل کر چلا گیا اور میں دعوت سے محروم رہ جاؤں تو میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم ہونے کے باوجود بھی آپ کو دعوت کی اتنی فکر ہے، اتنی تڑپ ہے، اتنا جذبہ ہے انسانیت کو جہنم سے بچانے کا، انسانیت کو جہنم کی آگ سے دور رکھنے کا، انسانیت کو جنت جیسی نعمت سے مالا مال کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں غفلت کروں دعوت پہنچانے میں، قافلہ اگر چلا جائے، اللہ مجھ سے سوال کرے تو اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ داعی اعظم ہونے کے باوجود بھی روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قیامت تک کوئی داعی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی داعی دنیا میں ہو نہیں سکتا، نہ پیدا ہو نہ پیدا ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا داعی انسانوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے پاس اگر میں اس قافلے تک دعوت نہ پہنچاؤں تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ کتنے بڑا مقام ہے دعوت کا، اور کتنا افضل کام ہے دعوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ قافلہ چلا جائے ایسے ہی میں دعوت پیش نہ کروں تو مجھے آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے سوال کرے تو میں اللہ سے کیا جواب دوں گا میں؟ تو اللہ نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے والا نہیں بن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ مر جائیں گے آپ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اتنے فکر مند ہیں، آپ کے دل میں اتنی تڑپ ہے، اتنا جذبہ ہے آپ کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا غم یا آپ کو ہلاک نہ کر دے۔ کتنی بڑی اہمیت دعوت کی، ایک نبی، آخری نبی، انبیاء کے سردار ہیں آپ، سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والوں میں سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمدرد مدعو کے حق میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا ہمدرد آپ ہونے کے باوجود بھی آپ کی یہ تڑپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت کو پسند نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں جا کر دعوت پیش کروں گا میں، حالانکہ تھکے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پسینے سے شرابور ہیں، بالکل سفر سے آئے ہیں، ابھی جنگ سے آئے ہیں، اپنا لباس اتارے بھی نہیں کہ دوبارہ جا کر قافلے سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو دعوت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ دعوت کے اندر اتنی چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
روئے زمین پر امت مسلمہ کو وجود بخشا ہے تو اسی کام کے لیے. اس سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے دعوت کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے فریضے کو امت مسلمہ پر سونپا ہے. انبیاء کی ذمہ داری کو امت مسلمہ کے حوالہ کیا ہے کہ تمہارا کام ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں, دعوت کا کام یہ انبیاء کا کام ہے. اگر ہم اس کی فضیلت کو نہیں سمجھیں گے, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, اگر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے مٹا دے گا, ایسے لوگوں کو دنیا میں لائے گا جو ہم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ دعوت کا کام کریں گے. دعوت کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ وہ شخص اس کی اہمیت جانے. جب تک ہم کو عمل کی فضیلت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اس کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے جذبہ پیدا ہونے کے لیے اس کی اہمیت ہم کو معلوم ہونا ہے. دعوت کی اہمیت اللہ نے صاف کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا بخاری شریف کی روایت میں کہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے کوئی آدمی اسلام قبول کرے, آپ کے ذریعے کوئی آدمی اسلام قبول کرے. اور اس فضیلت کے اندر یہ بات سے ہم کر سکتے ہیں, دعوت کی فضیلت کے حوالے سے بات بتاتا ہوں میں. اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی بھر کوئی آدمی اسلام نہ لائے, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی آدمی زندگی بھر اسلام نہ لائے تو آپ کا مقام گھٹنے والا نہیں ہے, آپ کا مقام کم ہونے والا نہیں ہے, آپ کے مرتبہ میں گھٹاؤ نہیں آتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حاضر دربار میں ایسے انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 لوگ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 1 آدمی ہوگا, یعنی یہ انبیاء کی امتی ہیں, ایک امتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, اکیلے آئیں گے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ انبیاء دنیا کے اندر آئے, اللہ کا پیغام عام کیے, اللہ کے پیغام کو پہنچائے, اللہ کا تعارف کرائے, لوگوں کو جہنم سے ڈرائے, جنت کی خوشخبری سنائے. اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ان کے ہاتھ میں ایمان نہیں لایا, وہ انبیاء قیامت میں اکیلے آئیں گے. کسی آدمی کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے داعی کا مقام گھٹتا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ کسی آدمی کے ایمان نہ لانے کے باوجود بھی آپ دنیا کے سب سے افضل آدمی ہے, آپ دنیا کے سب سے اچھے آدمی, اس لیے کہ اللہ کی گواہی ہے. اللہ نے کیا کہا, اس شخص سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یہ نہیں کہا کہ اس کے آدمی لوگ اسلام قبول کریں, کیونکہ قبول اسلام کے ذمے یہ اللہ کے ذمے ہے. قبول اسلام کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسانوں کے دل, اللہ جب چاہتا ہے انسان کے دل کو پھیر سکتا ہے. لیکن داعی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس دعوت کے مقام کو سمجھے, دعوت کی افضلیت کو سمجھے, دعوت کی فضیلت کو سمجھے, دعوت کی اہمیت کو سمجھے. دعوت کی اہمیت کو سمجھ کے انسان آگے بڑھے تو انشاءاللہ اس کے راستے میں برکتیں آئیں گی, آسانیاں آئیں گی, مصیبتیں چلی جائیں گی, پریشانیاں دور ہو جائیں گی, انسان کا غم دور ہوگا, انسان کا دکھ دور ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی واقعات بھی ہم بیان کریں کم ہیں کہ دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے عظیم سنت ہے یہ دعوت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے اہم سنت ہے. اسی اہمیت کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اہمیت کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی تک پہنچنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دشمنوں کو بھی جمع کیا, آپ نے دوستوں کو بھی جمع کیا, گھر والوں کو بھی جمع کیا, اجنبیوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے کہتے کہ اے لوگ, صفا کی پہاڑی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا آپ لوگ یقین کریں گے میں آپ کو اگر خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک جماعت آنے والی ہے جو پر حملہ کرنے والی ہے. تو لوگوں نے کہا بالکل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہم سچا جانتے ہیں, سچا مانتے ہیں, کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ کو تجربہ نہیں کیا ہے, مان لیں گے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں اور موت آپ کے سر پر کھڑی ہے. مطلب ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دی. تو ابو لہب نے کیا کہا تھا, تبا لک یا محمد, اے محمد تیرے لیے بربادی ہو, محمد تیرے لیے بربادی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے جواب میں ایک سورت نازل فرمائی, سورہ الحب کے نام سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو شعور بھی دلایا اور خود کر کے بتایا. آپ نے کوئی گلی نہیں چھوڑی, کوئی کوچہ نہیں چھوڑا, کوئی محلہ نہیں چھوڑا, کوئی شہر نہیں چھوڑا, کوئی قریہ نہیں چھوڑا.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہو سکتا وہ کچھ آپ نے کر کے دکھایا۔ آپ نے لوگوں سے مل کے بھی بات کیا، لوگوں کو جمع کر کے اپنی دعوت دی، آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پکے اور کٹر دشمنوں سے مل کے بھی آپ نے بات کیا۔ روایتوں میں آتا ہے تحقیق کی ہے کہ احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ دعوت اسلام پیش کیا ہے، 17 مرتبہ، یہ تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، زیادہ بھی پیش کیے ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ دعوت پیش کیا اس کو۔ یہ دعوت کی اہمیت، تو مجھے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے دعوت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ دعوت سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں، داعی سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم سنت ہے دعوت اللہ کا فریضہ، اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔